میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود اپنا یہ واقعہ بیان فرماتی ہیں اور اس کے اندر بتاتی ہیں کہ بھائی میں قضاء حاجت کے لیے تھوڑا دور گئی ہوئی تھی، جب میں واپس آئی تو پتہ چلا کہ بھائی قافلہ جا چکا ہے، اور ان لوگوں کو میرا کجاوا اٹھاتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں اس میں تھی یا نہیں، میں ہوں یا نہیں۔ کیوں اندازہ نہیں ہوا؟ کہ میرا وزن تھوڑا تھا تو وہ کجاوا ہی اتنا بارا ہوتا تھا، وہ یہ سمجھے کہ میں ہوں جبکہ میں اس میں تھی نہیں۔ فرماتی ہے کہ جس وقت میں واپس آئی تو میں نے آ کر اندازہ لگایا بھی سب لوگ چلے گئے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے خیال سے یہ سوچا کہ میں جہاں ہوں یہیں مجھے ٹھہر جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، کہیں جا کر تو میری بارے میں جانچ پڑتال پوچھ گچھ ہوگی نا کہ میں کہاں ہوں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو واقعی وہ یقیناً واپسی کا سفر کریں گے جدھر سے وہ چلے ہیں، تو چلتے چلتے یقیناً وہ یہاں تک ضرور آئیں گے جہاں میں کھو گئی ہوں، تو مجھے وہ یہاں آ کر تلاش کریں گے، مجھے آگے لے جائیں گے، لہٰذا مجھے یہاں سے کہیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھی بیٹھی بیٹھی، چونکہ سفر تھا، تھکاوٹ تھی، کام کوئی تھا نہیں، تو مجھے تھوڑی سی نا آنکھ لگ گئی، ذرا سے نیند آ گئی۔ کہتی ہے کہ میں نے وہ چادر اوپر ڈالی، میں نے کہا کہ اللہ مالک ہے، سوتے ہیں، کیا کرنا ہے، تو وہ آنکھ لگ گئی۔ اب اس وقت کے دستور تھا کہ جب قافلہ چلتا تھا تو کچھ لوگ قافلے سے آگے آگے جاتے تھے، جو راستہ بھی دیکھتے تھے اور خطرات کو بھی بانٹتے تھے۔ ایک دستہ جو ہے وہ اس قافلے کے دائیں اور ایک بائیں چلتا تھا تاکہ دائیں بائیں سے کوئی اگر خوف خطرہ ہو تو آ کر آگاہ کریں، اور ایک آدھ آدمی پیچھے رہتا تھا کہ بالفرض کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی پیچھے سے کوئی خطرہ ہو جائے یا کچھ رہ جائے، کوئی بندہ، کوئی سامان، کوئی کچھ، کوئی سواری، تو وہ آتے ہوئے ان کو ذرا سمیٹتا ہے۔ تو یہ لوگ ذرا سمجھدار، ذمہ دار اور تجربہ کار، راستوں سے واقف اور بڑے بردبار اور بھوک پیاس برداشت کرنے والے، حوصلے والے، ہمت والے، نڈر بے باک ہوتے تھے۔ تو ایسی حالت میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ مجھے واپس ڈھونڈیں گے تو آ کر لے جائیں گے، اس بنا پر میں وہاں آرام سے بیٹھ گئی۔ اب اس سے میں جب وہ آ کر آرام سے لیٹ گئیں، سو گئیں، اور انہیں اندازہ ہوا کہ بھئی کوئی نہ کوئی مجھے لے جائے گا، تو وہ فرماتی ہیں کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ یہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جن پر پیغمبر کو اعتماد تھا، اور انہوں نے ان کو قافلے کے پیچھے پیچھے رکھا تھا۔ تو وہ جب وہاں سے چلتے ہوئے یہاں تک آئے تو انہوں کو پتہ چلا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ جو لیٹی ہوئی خاتون لڑکی جو ہے نا وہ حضرت عائشہ ہی ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے تھوڑا سا دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اوہو! تو یہ فرماتی ہیں کہ جیسے میرے کانوں میں ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز پڑی نا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ مجھے جگایا جا رہا ہے، میں رہ گئی ہوں اور کوئی مجھے اب ڈھونڈنے آیا ہے، تلاش کرنے آیا ہے۔ تو ان کے پاس سواری تھی، تو انہوں نے ذرا فاصلے پہ کھڑے ہو کر ادب احترام کے، چونکہ ماں بھی تھی، ام المومنین تھی، حضرت عائشہ تھی، صدیق کی بیٹی تھی۔ آج بھی ہم اپنی بہنوں کا، بھائیوں کا رکھ رکھاؤ لحاظ کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ایسے ہی تھا۔ ابھی جیسے ہم یہاں پر ہمارا دفتر ہے، بچے ہیں ہمارے، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مطلب یہ پوری بلڈنگ ہے جس میں بیٹھا ہوں 3 منزلہ اور کافی سارے کمرے ہیں، مگر اکیلی ایک بیٹی ہماری ہم سے کچھ پوچھنے یا سیکھنے سمجھنے آتی ہے، تو وہ ہمارے سامنے اپنی جگہ پہ بیٹھتی ہے، ہم اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، نہ یہاں کوئی کیمرہ ہے، نہ کوئی مخبر ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارا رشتہ ہے تقدس کا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لڑکی، بہن یا بیٹی سامنے بیٹھ کر جو اس نے پوچھنا ہے پوچھ لے، جتنے دیر اس کو ضرورت ہے بیٹھے، پھر اس کے بعد وہ خاموشی سے نیچے چلی جائے اور ہم جو کام کر رہے تھے وہ کرتے رہیں۔ تو اسی تقدس، احترام اور ایک لحاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ فرماتی ہیں کہ نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ میں نے ان سے خرید پوچھی، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا، بس وہ سمجھ گئے کہ یہ رہ گئی ہے، میں سمجھ گیا کہ مجھے لینے آئے ہیں۔ انہوں نے اونٹ بٹھایا، میں اس کے اوپر بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد وہ اونٹ چل پڑا، اور چلنے کا طریقہ یہ تھا کہ میں اوپر سوار تھی پردے میں، اور حضرت صفوان جو ہے وہ نیچے اس کی مہار تھامے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، اور قافلہ جو کہ قافلہ ہوتا ہے تو وہ ذرا اور رفتار سے چلتا ہے، اور فرد واحد جو ہے وہ ذرا اکیلا ہوتا ہے، وہ ذرا تیز رفتاری سے چلتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے ہم ایک جگہ جا کر اس لشکر سے جا کے مل گئے، اور جب وہاں پر ہم پہنچ گئے تو مجھے بھی خوشی ہوئی کہ چلو میں اپروں میں مل گئی ہوں، اور صحابہ کرام کو بھی پتہ چلا کہ میں واپس آ گئی ہوں، اور پیغمبر علیہ السلام بھی خوش ہوئے کہ اچھا ہوا کہ ہمارے گھر والے خیر خیریت سے ہمارے لا علمی میں جو رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائی، اور وہ ہمارے ساتھ آ ملے ہیں۔
اور انہیں حضرت صفوان کو شاباش دی کہ چلیں جس مقصد کے لیے آپ کو پیچھے رکھا تھا آج بڑے بر وقت جو ہے آپ اس مقصد میں کام آئے ہو۔ تو بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ پہنچی ہیں تو اسی قافلے میں جیسے اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ پکے سچے مسلمان بھی ساتھ ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض منافقین بھی ہوتے تھے کہ جنہوں نے کلمہ ظاہری پڑھ کر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، شکلوں اور لباس سے وہ مسلمانوں جیسے ہوتے تھے، خاندان ایک جیسے ہوتے تھے، تو انہی میں سے منافقین کے ایک بہت بڑا جتھا، پوری بڑی تعداد یہ وہاں پر مدینہ میں موجود رہتی تھی۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے جانے لگے تھے تو ان کی ایک پوری جماعت وہاں سے واپس آ گئی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو نہیں آنا آپ کے ساتھ، ہم نے کہا تھا کہ اندر رہ کے لڑنا ہے، آپ تو باہر جا کے لڑ رہے ہو، لہٰذا ہم واپس جاتے ہیں۔ تو تب سے وہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے 300 جتھا جو ہے نا وہ معروف تھا مدینہ میں کہ یہ وہ ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر موقع پایا اور انہوں نے دل میں سوچ لیا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اور آپ کے خاندان پر کیچڑ اچھالنے کا۔ تو انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، اکیلے اکیلے آ رہے ہیں، پھر پتہ نہیں ہے کہاں تھے، کیا تھے، کیسے تھے۔ تو دوسروں سے یار آپ کیا کہتے ہو، آپ کا کیا خیال ہے، ہاں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو ایسے مشکوک قسم کے جملے جس میں الزام اور تہمت ثابت ہوتی ہو وہ آپس میں گفتگو شروع کر دی۔ اب جب یہ قافلہ پہنچا ہے مدینہ منورہ تو یہاں پر باقاعدہ جو ہے نا پورے شہر کے اندر یہ افواہوں کا بازار گرم کر دیا گیا، اس چوک میں، چوراہے میں، گلی میں، محلے میں، گھروں میں، مجلسوں میں، محفلوں میں۔ اور پیغمبر علیہ السلام تک جب بات پہنچی تو پتہ چلا کہ سب کچھ کے پیچھے عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار اور اس کی جماعت ہے، اور اس کی اس الزام بھری باتوں میں بس اوقات ہمارے جو سچے مخلص مسلمان بھائی بہن ہیں وہ بھی شاید اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان کی زبان پر بھی اس قسم کا جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اتفاقاً میں جب سفر سے واپس آئی تو تھکاوٹ کی وجہ سے جیسے بھی مجھے بخار ہو گیا۔ اب جب بخار ہو گیا تو میں گھر میں آرام سے سو گئی کہ بھئی بخار ہے، بخار والا بندہ کیا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے شدید بخار ہوا، اور اس بخار میں مجھے پھر نہیں اندازہ رہا کہ باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا، بس مجھے تو بخار تھا۔ تو کہتی ہیں کہ اتفاقاً ان کے ساتھ ایک خاتون تھی جو ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کو سنبھالنے والی اور ساتھ رہنے والی، بیمار پرسی کرنے والی خاتون تھی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ جس وقت میں ان کے ساتھ باہر جانے لگی تو اچانک جو ہے ان کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ چلتے ہوئے جیسے بندہ ہلکا سا کمزوری سے گرنے لگتا ہے، پاؤں پھسلتا ہے اور آدمی ایک دم ایسے ہو جاتا ہے، دوسرا بندہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ تو کہتی ہے کہ اس طرح کی میری بخار کی وجہ سے کیفیت تھی۔ اور اس زمانے میں جو مسلمان حضرات بھی کافروں کی باتوں میں آ گئے تھے ان میں ایک نام حضرت حسان بن ثابت کا تھا، اسی طرح مصطح بن اثاثہ کا تھا، اور اسی طرح حمنہ بنت جہش کا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری یہ کیفیت ہوئی تو میرے ساتھ جو خاتون تھی وہ مصطح کی ماں تھی، یعنی مصطح۔ تو ان کو بھی یہ پتا تھا کہ میرا بچہ بھی منافقین کی باتوں میں آ کر اس قسم کی گفتگو میں شاید شامل ہو گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب مصطح کے ساتھ باہر جنگل وغیرہ کی طرف درختوں جھاڑیوں میں اپنی قضاء حاجت کے لیے گئی ہیں تو واپس آتے ہوئے ان کا پاؤں جیسے چادر سے الجھا، تو عموماً جیسے ہمارے ہاں اوئے ہوئے یا ہے میری امی یا ایسے جملہ بولتے ہیں، تو عربوں کے ہاں اگر کوئی برائی کے لیے بات کرنی ہوتی تھی تو وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ مصطح کے بارے میں کہ ہلاک ہو جائے مصطح، یعنی ماں کی زبان سے بیٹے کے لیے وہ محاورتاً بددعا نکل گئی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بھلا ماں بھی کبھی کہتی ہے کہ فلانا مر جائے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ نے ایسا اچھا نہیں کیا جو اپنے بیٹے کے لیے بددعائیہ الفاظ کہے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی ہے، بدر کے اندر شریک تھا وغیرہ۔ تو حضرت مصطح جو تھیں ان کو یہ نہیں پتا تھا
کہ حضرت عائشہ کو کسی بھی بات کا پتہ ہے یا نہیں. اس موقع پر وہ ام مستح حضرت عائشہ کو بتاتی ہیں کہ آپ کو نہیں پتا اس نے کیا کیا کہہ رکھا ہے اور اس کے کیا کیا باتیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کیا کیا باتیں کیا کیا نہیں ہیں. تو میں نے کہا کیا کیا باتیں ہیں؟ کہتی ہے وہ جو نہیں لوگ الزام لگا رہے ہیں تمہارے اوپر. یہ اسی میں شریک. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ کیا الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر؟ کہتے ہیں وہی جو آپ راستے میں تھے اور حضرت صفوان کے ساتھ آئی ہو اور فلانا فلانا. عائشہ فرماتی ہیں کہ اچھا 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 تو یہ بات ہے. فرماتی ہیں کہ نہ میرے وہم و گمان میں نہ کوئی بات, بس ایسی نارملی ہم نے ایزی لیا کہ بھائی وہ آئے, ہمیں اٹھایا, لے آئے, میں آگے آ گئی. ایسے فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے شدید بخار چڑھ گیا اور بڑا صدمہ اور بڑا غم اور افسوس. یعنی ایک پہلے بخار اور بخار کے ساتھ پھر اتنا بڑا الزام, اور الزام بھی اس حد تک کہ بھائی اب اچھے اچھے لوگ اور اپنے اپنے لوگ بھی باتیں کرنے لگے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر لوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پہلے بھی آ کر خیر خرید پوچھتے تھے, تو اب بھی آ کر پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے, کیسے ہیں, طبیعت کیسی ہے, بخار وغیرہ, ہاں بھائی یہ وہ. تو کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاؤں, اپنے والدین کے ہاں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہاں چونکہ میں سسرال میں ہوں, یہاں مطلب کیا بات ہے کیا نہیں ہے, تو میں ذرا ماں کی طرف جاتی ہوں میکے میں, تو وہاں جا کر ذرا تسلی سے ماں سے یا بہن سے یا خالہ سے یا بانجوں سے یا بانجیوں سے یا دائیں بائیں سے ذرا بات چیت کا صحیح پتہ چل جائے گا. یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج کل بھی آپ اپنے آپ کو بھی یہ سمجھائیں اور اپنے بڑے چھوٹوں, بہن بھائی, بچوں, شاگردوں کو بھی کہ اگر بالفرض آپ کہیں دو ہیں اور آپ کا چھوٹا آپ سے کہیں کھو جاتا ہے تو اس سے کہیں کہ وہ وہیں رک جائے جہاں اس نے ہمیں کھویا ہو, کیونکہ ہم ڈھونڈتے ہوئے واپس وہاں آئیں گے. اگر وہ ہماری تلاش میں نکل پڑے, ہم اس کی تلاش میں نکل پڑے, وہ سارا دن ہمیں ڈھونڈتا رہے گا, ہم اس کو ڈھونڈتے رہیں گے, شام تک ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہیں گے, کوئی بھی کسی پر نہیں پہنچ پائے گا. اس کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ میں کہاں ہوں, لیکن اس کو یہ تو پتہ تھا کہ وہ کہاں ہے, اور اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ کب آخری دفعہ وہ میرے ساتھ تھا. تو آپ حضرات بھی جب کسی کو تلاش کرنا ہو تو ایک بار وہاں ضرور جائیں جہاں آپ نے کسی کو کھویا ہو. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس کام سے ایک سبق ملتا ہے. اور دوسرا یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ بھائی مریض آدمی کو بری خبر نہیں دینی چاہیے, اس کے لیے اور صدمے کا باعث بن جاتی ہے. اور تیسرا یہ بھی پتہ چلا کہ بھائی اگر دائیں بائیں کچھ حالات ایسے اچھے نہ چل رہے ہوں تو کچھ دن کے لیے, کچھ وقت کے لیے اپنے ماں باپ کے ہاں خاموشی سے چلے جانا چاہیے, چپ کر کے وہاں رہ جانا چاہیے. آگے کچھ نہ کچھ مسائل سیٹ ہو جاتے ہیں. ہم ابھی کے ابھی اور اسی وقت جو ہم جواب چاہتے ہیں نا, تو یہ ہمارا بیڑا غرق کرتا ہے اور ہمیں برباد کرتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر ہو سکتا ہے کہ بعد ساس سے, دیورانی سے, پتہ نہیں جو بھی نندے وغیرہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں, یا شوہر سے یا دیور سے کچھ بھی ہو جائے نا, یا ویسے آپس میں بھی بس اوقات کچھ دنوں میں بلا وجہ چڑچڑا سا پن بن جاتا ہے ایسے, تو وہ کہیں کہ بھائی کچھ دن کے لیے مجھے ذرا جانا ہے, اور کوئی ناراضگی نہیں, کوئی غصہ نہیں, بس تھوڑا میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں, آپ چلے جائیں. کچھ دنوں میں آپ بھی سکون میں آ جائیں گے, وہ بھی سکون میں آ جائیں گے, پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے جو کہا کہ ابھی کیا ابھی اور تمہیں کیا جرت کیا ہے, نہیں 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 ایسا نہ کریں, ایک دفعہ چلے جائیں, کوئی بات, عائشہ بھی تو چلی گئی ہیں, آپ چلے جائیں تو کیا فرق پڑ جائے گا. بہرحال وہ فرماتی ہے کہ جب میں وہاں پر چلی گئی تو بہرحال بخار ہوا, پھر یہ وہاں پر پہنچ گئی, جا کر رہنے لگیں, اور اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں جی یہ کیا بات چیت چل رہی ہے اور کیا ہے کیا ہے. تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا تم اس کا رنج نہ کرو, جب کوئی بیوی کسی شوہر کو اچھی لگتی ہوتی ہے نا, تو عام طور پر اور اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کی شوقیں بھی ہوں, تو ایسے ماحول میں کبھی نظر لگ جاتی ہے, کبھی لوگ جان بوجھ کے شرارت کر دیتے ہیں, اپنے پرائے سارے مل جل کر نا مسائل بناتے ہیں. اب تمہاری غلطی وہ تو نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کی نظروں میں اچھی ہو, وہ آپ سے سچی پکی محبت کرتے ہیں, اور آپ سونکنے والی ہو, کسی کا چاچا, کسی کا ماما, کسی کا بھائی, کسی کا فلانا, کسی کا الانا, تو یہ تھوڑی سی ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں ہے, آپ بس کوئی بات نہیں. تو اب حضرت فرماتی ہے کہ میری ماں نے جب مجھے تسلی دے دی تو میں نے کہا سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک کے لوگ باتیں کر رہے ہیں, اب کیا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں رات بھر مجھے بخار بھی تھا, لیکن میں روتی رہی, صبح ہوئی تو بھی رو رہی تھی, آنکھوں میں نیند نہیں آ رہی تھی, آنسو جاری تھے. تو بہرحال اب جب حضرت عائشہ وہاں چلی گئی تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت اسامہ بن زید ہیں, وہ ایک لحاظ سے آپ کے بیٹے بنتے ہیں, تو ان سے کہا کہ یار یہ کیا صورتحال ہے بتائیے.
حضرت اسامہ بن زید نے تو کہا کہ اللہ کے رسول جتنا کہ میں جانتا ہوں ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی لڑکی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ حضرت عائشہ کا بیان یہ ہے کہ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تسلی دی کہ اللہ کے رسول آپ گھبرائیں نہ، اور بھی لڑکیاں ہیں بہت ساری اچھی اچھی، تو نہ پریشان ہوں، کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بندوبست کریں گے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ کا یہ بیان ہے کہ حضرت علی نے یہ مشورہ دیا اور حضرت اسامہ بن زید نے یہ مشورہ دیا۔ تو بڑے سے ہر ایک کی بات میں ایک فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت اسامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو گھر میں خادمہ وغیرہ کام کرتی ہیں ان سے ذرا پوچھ لیں، اگر انہوں نے ایسا کیا ہوگا تو یقیناً ان کی عادت ایسی ہوگی، ان کی حرکتیں ایسی ہوں گی، کوئی ایسے ہی تو نہیں بلا سبب ایک دم خراب ہو جاتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے خادمہ سے کہا کہ آپ بتاؤ کیا سمجھتی ہیں آپ، اتنا عرصہ آپ نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ رہتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، کس طرح کی ہیں؟ تو وہ بریرہ ان کا نام تھا، حضرت بریرہ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جتنا کہ میں جانتی ہوں نا، میں نے آج تک اس کی ذات میں، بات میں، کام میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم ذرا برابر بھی ان کے بارے میں شک شبہ کر سکیں۔ تو بہرحال لوگ کہتے ہیں ہاں اتنا ہے کہ وہ چونکہ لڑکی ہے تو وہ تو ایسی بولی بالی سی بھی ہے کہ کبھی کبھار آٹا گوندتی ہے، نیند آ جاتی ہے، سو جاتی ہے، بعد میں بکری آتی ہے اور ان کا گوندا ہوا آٹا کھا جاتی ہے، پھر ان کو جاگ آتی ہے تو بکری کو بھگا رہی ہوتی ہے اور آٹا بچا رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی بولی بالی کم سن لڑکی کہاں اتنی ہوشیار چلاک مکارہ یار اور ایسی ویسی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے اپنی سمجھ کے حساب سے پیغمبر کو سمجھایا کہ جو اس طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہوتی، اور جو اتنی سادہ سی ہوتی ہیں بولی بالی تو وہ اتنے بڑے بڑے قدم نہیں اٹھاتی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ پاک دامن ہے، صاف ہے، صحیح ہے، تو بالکل شک بھی نہ کریں اور بات بھی نہ کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا میٹنگ مشورہ کر لیا تو مسجد نبی میں گئے، ممبر پہ بیٹھے، صحابہ کرام کو جمع کیا، باقی لوگوں کو بھی بلایا۔ وہاں جا کر آپ نے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے اپنے گھر والوں سے تسلی کر لی ہے، پہلے میں نے آپ سے بات نہیں کی، لیکن اب جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جھوٹ پھیلایا ہے وہ معذرت کریں، اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ تو اس میں چونکہ میں نے بتایا کہ کچھ ایسے صحابہ بھی بلا وجہ شامل ہو گئے لا علمی میں جن کو نہیں ہونا تھا۔ تو یہاں پر جب آپ نے ممبر پر بیٹھ کر بات کی ہے تو صحابہ کرام بھی جذباتی تھے، سارے پریشانی میں تھے، پورے مدینے میں کوہرام، بے چینی اور ایک بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا کہ دشمن جو ہے وہ ہنس رہا تھا، اپنے بگانے ہوئے پڑے تھے، اپنے پرائے کا کوئی فرق نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ تو ایسے میں جب آپ نے کہا کہ یار میں کیا کروں، تو اس وقت دو بڑے قبیلے تھے جو انصار میں سے مسلمان ہوئے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ تو ان میں سے ایک قبیلے کے سردار کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول دیکھیں اگر کوئی ہم میں سے ایسا بندہ ہے جس نے ایسی زبان استعمال کی ہے تو ہم اس کی گردن اڑائیں گے، لیکن اگر دوسرے قبیلے سے ہے تو پھر آپ ہمیں حکم دیں، ہم اس کی طبیعت صاف کرتے ہیں۔ تو دوسرے قبیلے کے سردار کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ خبردار ایسی بات ہمارے قبیلے میں مت کرنا، ٹھیک ہے اچھے برے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایز اے قبیلہ ہم نہیں سن سکتے۔ پھر اسی قبیلے سے دوسرا سردار کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ سچ کہتے ہیں، اگر ہمارے درمیان بھی کوئی ایسا ہو تو ہم اس کی طبیعت صاف کریں گے، اور ہمیں بھی اس بات کا بڑا افسوس ہے۔ تو اس ماحول میں وہ دو جماعتوں کی بھی گفتگو جو ہے اونچی ہو گئی، اور پیغمبر پہلے اپنی پریشانی میں ممبر بیٹھے ہوئے تھے، اب ایک پریشانی اور بن گئی کہ سامنے بیٹھے ہوئے حضرات اور نمازی جو ہیں وہ آپس میں شروع ہو گئے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کروایا اور ان کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بہرحال آپ لوگوں نے اپنی محبت کا تعلق کا ساتھ دیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن جنہوں نے ایسا کیا ہے بہرحال مجھے افسوس ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ایسے فرماتی ہیں کہ رات کا میرا رونا، پھر دھونا، پھر جاگنا، پھر نیند، پھر خوف، خدشہ، بڑی عجیب کیفیت۔ تو اب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے پاس آئے مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ سچ کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کم سے کم اللہ کے رسول ہمارے ایک تعلق بھی ہے، پیار بھی ہے، میاں بیوی بھی ہیں، اور آپ جانتے سمجھتے بھی ہیں، تو کیا بھلا آپ کو مجھ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا چکر ہے، کیا بات ہے؟ تو یہ خاموش ہو گئی۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے شوہر ہیں، تھوڑا اٹھو، ان سے بات کرو، ان کا استقبال کرو، فلاں کرو اور ان کو بتاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہتی، اگر میں کہوں سچ بولوں تو آپ لوگ شک کریں گے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ شک تو نہیں کریں گے، لیکن میں خود اپنے اوپر الزام کیسے لگا لوں؟ یعنی شک کو یقین مان کر میں کہوں ہاں ہاں میں نے ایسا کیا ہے، تو آپ کہو گے یار بات تو سچی ہے، خود مان رہی ہے لیکن وہ جھوٹ ہے،
اور اگر میں کہوں کہ نہیں نہیں الحمدللہ میں نے ایسے کچھ نہیں کیا تو آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا. لہٰذا میں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں اور صبر کرتی ہوں. اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اللہ کا صبر جمیل اختیار کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ کرے گا. اب وہ فرماتی ہیں کہ اب یہ بات چیت چل رہی تھی کہ اچانک پیغمبر علیہ السلام کے اوپر وحی آنا نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب خاموشی اختیار ہو گئی کہ بھائی چپ وحی. اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو یہ آیات جو 10 آیات آج ہم نے پڑھی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے برات نازل کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور پیغمبر کی زبان سے ان کے گھر والوں کو سنوایا. اب بڑی خوشی ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق بھی خوش ہو گئے، ان کے گھر والے بھی خوش ہو گئے اور بڑا ماشاءاللہ ہو گیا، واہ بھائی واہ. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری ماں نے کہا کہ بیٹا اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے کہا کہ ماں جی میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے میرے بارے میں برات نازل فرمائی ہے. اور اے میرے شوہر، یہ تو مجھ سے تھوڑا سا سوال کر رہے تھے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت ان کو بھی شک تھا، جبھی تو مجھ سے پوچھا، ورنہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے. تو بہرحال وہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ حضرت عائشہ بھی خوش ہو گئیں، پیغمبر کا گھرانہ خوش ہو گیا، آیات نازل ہو گئیں اور پورے مدینے کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ بھائی یہ منافقین، کمینے، جھوٹے، مکار، عیار، سازشی اور بڑے کوئی خبیث قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے گھر کو بھی نہیں بخشا، اور قیامت کے دن خدا ان کو کہاں بخشے گا. تو باقی صحابہ کرام جو اس الزام میں شامل ہوئے تھے انہیں تھوڑی بہت سزا دی گئی تاکہ دنیا میں وہ پاک ہو جائیں. اور عبداللہ بن ابی صاحب کو کہا گیا کہ کوئی بات نہیں ہے بچے، خدا تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور خدا تمہیں آخرت میں بھی ذلیل کرے گا، ہمیں تمہیں سزا دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی ثابت ہوئی اور عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ذلیل ہوا، پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف دی. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے صبر سے، تحمل سے، بردباری سے، سمجھداری سے کام لیا اور اللہ رب العزت نے انہیں سرخرو فرمایا. تو اس واقعے سے اب ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ کبھی کچھ ایسا ہو جائے تو تھوڑا سا وقفہ کرنا چاہیے، بہت زیادہ جلد جذباتی نہیں ہو جانا چاہیے. دوسرا سبق یہ ملتا ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ کوئی جہاں کہیں انتظامی طور پر ہمیں اپنے انتظامات پورے کرنے چاہیے، احتیاطی طور پر تالا، چابی، بندہ، دھیان، رات دن، روشنی، یہ ساری چیزیں مطلب کرنی چاہیے، یہ پیغمبر کی سنت ہے. اور کیا سبق ملتا ہے؟ اور یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے کھو جائے تو ہمیں اس کو وہیں تلاش کرنا چاہیے، ہم کھو جائیں تو ہمیں وہیں رکنا چاہیے. دوسرا کیا کہ کبھی کبھی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ الزام کی پرواہ کیے بغیر اس کام کو انجام دینا پڑتا ہے، جیسے حضرت صفوان نے انجام دیا، لیکن تنہائی میں بھی دیانت، شرافت، عزت، احترام کا، تقدس کا پورا پورا خیال کرنا چاہیے. جیت جو ہے نا وہ حق اور سچائی کی ہوتی ہے. اور ایک یہ پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے اللہ کے ہاں بھی، اللہ کے رسول کے ہاں بھی، صحابہ کے ہاں بھی، قیامت تک قرآن رہے گا، قرآن نے تو قیامت کے بعد بھی رہنا ہے. تو حضرت عائشہ کی پاک دامنی اور دیانت اور صداقت اور شرافت کے ڈنک کے قیامت تک بچتے رہیں گے. اور جو حضرت عائشہ کے خلاف بولیں گے منافقین کی طرح تو ان کے لیے عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، رسوائی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی ویسی ہوتی تو خدا وحدہ لا شریک ان کے حق میں کبھی آیات نازل نہ کرتا، پیغمبر کی محبت ان کو نہ دیتا، پیغمبر کے ساتھ ان کا رشتہ نہ بنواتا، پیغمبر کی موت ان کی گود پہ نہ لکھتا، اور پیغمبر کی جو مقبرہ روضہ ہے وہ عائشہ کا حجرہ نہ بنتا. تو بہرحال یہ بڑے ہیں، ان کی شان ہے، مقام ہے. ہم یعنی ہماری اوقات کیا ہے کہ اپنی زبان چلائیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم زبان چلاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا ٹھکانہ قریب عبداللہ بن ابی کے سمجھ لینا چاہیے. وہ بھی کمینہ اور بدبخت تھا، اور اگر ہم خدا نہ خواستہ اس کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر خدا تعالیٰ غیرت مند ہے اپنی ذات میں بھی، اپنے نبی کے گھر کے لیے بھی. تو ہمیں اس حوالے سے بڑا محتاط رہنا چاہیے. کوئی اگر ایسی ویسی بات کر رہا ہو تو اس کو بتا دیے کریں کہ بھائی وہ خدا کے بندے ہیں سارے، تم اور میں کون ہوتے ہیں جن کو قرآن پکا سچا کہتا ہے، میں اور تمہاری اوقات کیا ہے. یہ بات ہو گئی. اور اسی طرح یہ بہتان، غیبت، چغلی، خلاف بولنا، اس سے گریز کرنا چاہیے. یہ کمینوں کا کام ہے، اچھے اور سچوں کا کام نہیں ہے. یہ منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. تو بہت دفعہ ہمارے دائیں میں، بائیں میں، بہنوں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، سکول میں، کالج میں، یا استاد استانیوں میں، یا کام کی جگہ پر دائیں بائیں لوگوں کے تھوڑے بہت تعلقات ہوتے ہیں. تو ہمیں بہرحال ان کے ٹو میں بھی نہیں لگنا چاہیے، ان کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے، ان کے بارے میں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. بھائی خدا جانے وہ جانے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں.
اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو، میرے خاندان کو محفوظ رکھے، آمین۔ بس اتنا کہہ کے پھر وہاں سے اٹھ جائیں، نکل جائیں، کبھی اس کے اندر شامل نہ ہوں۔ تو اب میرے خیال میں ایک دفعہ ہم دوبارہ آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، تو یہاں انشاءاللہ ہم اس ساری تفسیر کو منطبق کر لیتے ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے وہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ لا تحسبوا شرا لکم، ایمان والا تم اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بل هو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اور ان تم میں سے جس نے جتنا حصہ لیا ہے اس پر اتنا ہی گناہ ہوگا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے زیادہ حصہ لیا ہے اس کے لیے دردناک اور بڑا سخت عظیم قسم کا عذاب ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جس وقت تم لوگوں نے سنا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے حق میں نیک گمانی کرتے، بدگمانی نہ کرتے، اور کہہ دیتے کہ ھذا افک مبین، یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، وہ 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ جب وہ نہیں لائے گواہ تو پھر یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت دنیا آخرت میں نہ ہوتی تو تمہیں اس بات کی بنا پر جس کے تم چرچے کر رہے تھے عذاب عظیم پہنچ جاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تلقونہ بألسنتکم، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تم وہ باتیں کر رہے تھے اور تم اپنے منہ سے بات کر رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، اور تم اسے آسان سمجھ رہے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی بات ہے، ایسی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور جب تم نے وہ سنا تھا تو کیوں نہ تم نے کہا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ آگے فرمایا کہ یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم اس جیسی بات کبھی بھی دوبارہ کرو نہ کرنا اگر تم مومن ہو تو، اور اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ فحشہ یعنی بے حیائی کی بات مومنوں میں پھیلے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر عذاب آ جاتا، مگر رحم کرنے والا ہے، محبت والا ہے، پیار والا ہو گئے، منافق علیحدہ ہو گئے، تمہیں بخش دیا جن کے بارے میں تھوڑا شک شبہ آیا تھا، اور قیامت تک کے لیے آپ کے نبی کے حرم کو جو ہے نا وہ پاک کر دیا، اور قیامت تک کے لیے مہر ثبت کر دی کہ وہ پاک گرانا ہے، وہاں نہیں بولنا، باقی جہاں مرضی تم منہ کھولتے رہو، لیکن اگر ہمارے نبی کے گھرانے میں کوئی زبان درازی کرو گے نا تو پھر ہم تمہاری زبان گدی سے کھینچ لیں گے۔ تو بہرحال یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے افق کا واقعہ تھا۔ یہاں پر جو کردار ہیں میں نے جیسے بتایا کہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود ہیں جن کا تذکرہ آتا ہے، ایک حضرت صفوان بن معطل ہیں جو ان کو لے کر آئے تھے جن کے بارے میں الزام لگا تھا، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق ہے اور اس کی پوری جماعت ہے۔ اسی طرح مستح جو ہیں رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ کی خادمہ تھی وہ، اسی طرح حضرت بریرہ جنہوں نے گواہی دی، اسی طرح حضرت اسامہ بن زید و حضرت علی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام میں سے جو تھوڑا شک شبے کے شکار ہو گئے، جو ان کی زبان سے بات ہو گئی، اس میں حضرت حسان بن ثابت بھی ہیں، اور حضرت مستح بھی ہیں، اور اس طرح حضرت حمنہ بھی ہیں وغیرہ۔ تو بہرحال ان لوگوں کو پاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اور ادھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والدین، ان کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی، اور اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت کا وعدہ۔ تو یہاں تک ہماری بات مکمل ہوئی، اور ابھی ہماری اس میٹنگ کے اینڈ ہونے میں کوئی 7-8 منٹ رہتے ہیں۔ تو آپ میں سے اگر اس موضوع پر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، جتنی بات ہم نے اب کی ہے تو بھی سوال کر سکتا ہے، اور اگر پہلے سبق میں سے کوئی سوال کرنا وہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی مائنڈ سیٹ درست نہیں ہے، یا کچھ بھی ایسا ویسا ہے، تو آپ ہم سے کھلے ڈلے انداز میں سوال کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے انداز سے مختصر جامع جواب دیں گے۔ سر حضرت حمنہ بنت جیش جو اس ریپ میں آ گئی تھی، کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زوجہ ہیں حضرت زینب بنت جیش، ان کی بہن ہیں. شاید میرے کنفرم ذہن میں نہیں ہے. ماشاءاللہ اچھا سوال ہے. اور السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بیٹا. سر آج کا لیکچر مجھے سمجھ آ گیا ہے، لیکن جو لاسٹ ٹائم لیکچر لیا تھا اس میں جو آیت نمبر 3 تھی، تو پلیز وہ نا اس کی تفسیر ایکسپلین کر دیں. تھوڑی آیت جس میں یہ تھا کہ جو ہے زانی مرد اور عورت جو ہے وہ مطلب کسی زانی مرد عورت سے نکاح کر رہے ہیں یا کسی مشرک سے، یہ والا اس کا مفہوم تھا. تو آپ مجھے اس اچھا کو نا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. یہ جی سر. اچھا 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 اچھا. تو اس کا جو مطلب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو زنا کر لیتا ہے پھر وہ پتہ نہیں مسلمان بھی رہتا ہے یا نہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس وہ تو چونکہ گناہ گار ہو گیا، بدکار ہو گیا، لہٰذا وہ کسی زانی سے نکاح کرے یا پھر کسی مشرک سے، وہ مرد ہو یا عورت. صحیح. تو اس حوالے سے فقہا کے مابین اس پہ تھوڑی سی تفصیل ہے. کچھ حضرات نے تو اس کو اسی کے ظاہر پر محمول کیا کہ بھائی جب اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو زنا ایک دفعہ کر لے سمجھو وہ ہم سے فارغ ہے، لہٰذا وہ چاہے زانی سے نکاح کرے، زانیہ سے یا زانیہ زانی سے، یا پھر وہ مشرک سے یا مشرکہ سے، یعنی دونوں جانبین ہیں نا. لیکن اس میں ایک رائے یہ ہے کہ اس نکاح سے مراد وہ نکاح نہیں ہے جو شرعی نکاح ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد ہے جسمانی تعلق. کہ جب وہ زانی ہو گیا تو اب وہ اس کو یہ بھی نہیں پرواہ رہے گی کہ اس نے جسمانی تعلق کس سے قائم کرنا ہے. جب اس نے حرام کاری ہی کرنی ہے تو حرام کاری کرنے کے لیے دوسرے فریق کا مومن ہونا اور مشرک ہونا اور کافر ہونا وغیرہ سب برابر ہوگا. تو جو لوگ ایسے بدکار ہوتے ہیں وہ عام طور پر نکاح کے معاملے میں تو حساس ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی یا فلاں مسلم ہی کرتے ہیں، لیکن جب بے حیائی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کے جو دوست ہوتے ہیں یا فرینڈز ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہے، تو وہ پھر کوئی ہندو ہوتا ہے، کوئی عیسائی ہوتا ہے، کوئی سکھ ہوتا ہے، جو بھی ایکس وائی زیڈ ہے. اور اس طرح خدا نخواستہ کو ہماری بہن اگر کمزور کردار کی ہو تو وہ بھی جس سے دوستی کرتی ہے، پھر وہ جو کوئی بھی ہو وہ کرتے ہیں. ہاں جب نکاح کی بات آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو فلانا ایسا ہے فلانا ویسا ہے. تو بہرحال اس میں دوسری جو آیات ہیں اس پر دلالت ہے کہ بھائی مومن کا نکاح مومن سے ہی ہوگا، مومنہ کا نکاح مومن سے ہی ہوگا، مومن کا نکاح کافرہ سے نہیں ہو سکتا اور کافر کا نکاح مومنہ سے نہیں ہو سکتا. تو بظاہر یہی بات راجح ہے کہ نکاح کے باب میں اسلام جو ہے وہ بنیادی شرط ہے، اور یہاں جو فرمایا گیا ہے یہ تنبیہ کے لیے فرمایا ہوگا، یہ اس سے مراد پھر جماع یعنی جسمانی تعلق ہوگا، نکاح نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی بیٹا یہ بات؟ جی سر سمجھ آ گئی. اور کوئی سوال؟ ماشاءاللہ اچھا سوال تھا آپ کا. سر ایک اور ہے کہ بعض مطلب فقہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بعض لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فضیلت دیتے ہیں، تو کیا یہ فضیلت دینا درست ہے؟ کیونکہ آج ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں جو کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس بنا پر ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ فضیلت دے سکتے ہیں دوسری ازواج مطہرات سے؟ بس اس میں صحیح بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا کام ہے. لیکن کچھ امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں جو اس میں ہوتی ہیں اس میں نہیں ہوتی، اور وہ خصوصیات اگر بولی جائیں تو اس سے دوسرے کا غیر افضل ہونا لازم نہیں آتا. اب جیسے مثال کے طور پر کوئی دلہن یا دلہا ہے تو وہ دلہا اچھی پوزیشن میں ہوگا، اس کا والد اگرچہ مقام میں زیادہ ہے لیکن دلہے والے دن دلہا بیٹا ہی ہوگا. دلہن جو ہے وہ چاہے بیٹی ہو یا شاگرد ہو، جب وہ دلہن ہے تو وہ اس دن جو ہے اپنی خاص خصوصیت کے حامل اور مالک ہوگی. اسی طریقے سے جو خصوصیات حضرت خدیجہ کو ملی ہیں وہ حضرت عائشہ کو نہیں ملی. مثال کے طور پر آپ کی جو اولادیں ہیں وہ ساری حضرت خدیجہ سے ہیں، حضرت عائشہ سے اولاد ہے؟ بولیں. نہیں ہے.
نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو پیغمبر علیہ السلام کو مالداری میں تعاون کیا وہ کس نے تعاون کیا؟ حضرت خدیجہ نے کیا. کاروبار کے لیے حضرت خدیجہ نے بھیجا، خادم حضرت خدیجہ نے دیا. اور پیغمبر علیہ السلام کے شروع میں دکھ بانٹا، یا ایھا المزمل میں وہ جو مزمل تھی، کملی کالی یعنی چادر تھی، حضرت خدیجہ نے اڑائی. اس طرح حضرت عائشہ سے یہ کام نہیں ہوئے. لیکن یہ سچ ہے کہ حضرت خدیجہ اپنا وہ شادی شدہ تھی، حضرت عائشہ کنواری تھیں، صدیق کی بیٹی ہیں، اسما کی بہن ہیں، ان کے بارے میں آیات نازل ہوئیں. تو ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ اللہ کے ہاں کس کا کیا مقام ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو چیزیں حضرت عائشہ میں تھی وہ انہی میں تھیں، جو حضرت خدیجہ میں تھی وہ انہی میں تھی، جو ام سلمہ میں تھی وہ انہی میں تھی، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن میں تھیں وہ ان کی بہن میں تھی، بیٹی میں حضرت حفصہ بنت عمر، وہ عمر کی بیٹی ہیں تو عمر کی بیٹی ہیں. تو اسی طریقے سے ہر ایک کی اپنی شان، اپنی خصوصیت، اپنا مقام ہوتا ہے. تو ہمیں میرا خیال ہے اس میں زیادہ آگے جانے کی ضرورت ہے. ہاں بے ادبی ہم نہیں کریں گے، گستاخی نہیں کریں گے، زبان نہیں چلائیں گے کسی کے بارے میں بھی. اور سوال جلدی کریں، شاباش، 2 منٹ اور 2 سیکنڈ رہ گئے ہیں. سر قرآن پاک میں ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں اور جو ہیں خبیثوں نیک کے لیے عورتوں کے خبیث. نیک شوہر. خبیث کے تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یہ کہ آگے ایسا نہیں ہوتا. یہ رقیہ بیٹا آگے آیات یہ آ رہی ہیں، وہاں پر انشاءاللہ آپ کو کوئی اس کی تشریح بھی بتا دے گا. اس کا عموماً مطلب یہ ہے کہ عام طور پر اچھے لوگ اچھے رشتے پسند کرتے ہیں، اور آزاد خیال لوگ عام طور پر آزاد رشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ پسند ہی نہیں ہوتے، ان کو وہ پسند ہی نہیں ہوتی. تو عموماً پردے دار گھر والے رشتے تلاش کرتے ہیں، اور اوباش مزاج جو ہیں ان کو ذرا اپ ٹو ڈیٹ لڑکی چاہیے، جو مطلب دقیانوس نہ ہو ان کے خیال میں، وہ بس وہ گھومنے پھرنے والی ہو اور دوپٹے لباس میں پرواہ نہ کرتی ہو، اس کے دوستوں کے ساتھ وہ گپ شپ کرتی ہو. تو یہ عموماً ایک طبیعیت ایسی ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے. باقی کبھی نبیوں کے گھروں میں بھی ایسی بیویاں آ گئی ہیں، اور کبھی فرعون کے گھر میں بھی اچھی بیوی آ جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. چلیں، یہ آخری منٹ چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شام صاحب دوبارہ ہماری کلاس شروع نہیں کریں گے، تو اسی پر ہم آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور پوری تفسیر آپ حضرات کو پڑھنے کی توفیق دے. کوئی ہمارے سے کہنے سننے میں کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کی معذرت. السلام علیکم. جزاک اللہ.